یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ ان میں قتال کرنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور مسلسل یہ لوگ تم سے قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو کوئی دین سے پھر گیا تم میں سے، جو کوئی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر گیا، وہو کافر، اور وہ کافر ہوا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، پس وہی ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہوگے دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کو دیکھ لیجئے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہ ان میں قتال کرنا کیسا ہے، اور حرمت والے مہینے تین ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ چار مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ان میں قتال کرنا کیسا ہے، آپ فرما دیجئے ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اور اللہ رب العزت کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ لوگ مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر ان کے بس کے اندر ہو۔ تو یہ آیات کریمہ جو ہیں، ایک تو اس میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے، ان میں قتال کرنا کیسا ہے، اس بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے سابقہ شریعتوں میں اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کے دو احکام تھے، ایک حکم یہ تھا کہ ان مہینوں میں ہر عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ ان میں قتال کرنا منع تھا۔ اس شریعت میں پہلا حکم تو باقی ہے کہ اشہر حرم کے اندر اللہ رب العزت ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو دوسرا حکم ہے کہ اس میں آپ اقدامی جہاد کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت یعنی اشہر حرم والی آیت، اس میں قتال کرنے کا گناہ ہونا، یہ آیت اب منسوخ ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اس میں کسی مہینے کسی وقت کی تخصیص موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ حضرات کہتے ہیں کہ اب ان مہینوں کے اندر قتال اور جہاد کرنا یہ منع نہیں ہے، کہ مشرکین کو جس مہینے میں جس زمانے میں پاؤ تم ان کو قتل کر دو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ فرمایا فتح مکہ کے بعد،
تو وہ بھی اشہر حرم کے مہینے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عامر اشعری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اوطاس میں جہاد کے لیے بھیجا، اور وہ بھی اشہر حرم کا مہینہ تھا۔ اور اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اب بالاتفاق ان مہینوں میں جہاد منع ہونے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ دفاعی جہاد تو کر ہی سکتے ہیں، پہلے سے حکم تھا، اب آپ اقدام بھی ان مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ بعض دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں حرمت قتال ابھی تک موجود ہے، اور اس کو ہم منسوخ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کافر پہلے حملہ کر دیں تو آپ ان کا دفاع ضرور کر سکتے ہیں، ورنہ ان میں قتال کا حکم، اقدامی جہاد جس کو کہتے ہیں، وہ آپ ابھی تک نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال فتویٰ اس بات پر ہے کہ ان مہینوں میں اب قتال کرنا جائز ہے۔ اور مشرکین جنہوں نے یہ سوال کیا کہ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں اشہر حرم نے ذی القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں قتال کرنا تو گناہ نظر آتا ہے، لیکن جو تم لوگوں کو اللہ ہی کے راستے سے روکتے ہو، جس اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں نکالتے ہو، یہ تو اللہ کے ہاں ان مہینوں میں سے قتال سے بھی، ان مہینوں کے قتال سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ لہٰذا تم اپنی اداؤں پہ خود غور کرو کہ ان مہینوں میں قتال اگرچہ منع ہے، لیکن تمہارے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ممنوع ہیں اور تم ان کے ارتکاب میں لگے ہوئے ہو۔ اور دوسرا فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، مسلمانوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا اور کفر و شرک کا فتنہ پھیلانا اللہ کے ہاں تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو تمہیں قتال تو نظر آ گیا ان مہینوں میں، اور تمہیں اپنا فتنہ برپا کرنا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہاں سے تم نے نکالا، اور یہ فتنہ اور لوگوں کو طرح طرح کے مصائب دیتے ہو مسلمانوں کو، کیا یہ فتنہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ فتنہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو۔ اور جو آدمی مرتد ہو جائے گا اور اسی ارتداد پر وہ مر جائے گا تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت کے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو آدمی مرتد ہو جائے اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہاں ذکر فرما دیا کہ اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے، جو بھی اچھے عمل کیے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے جو آدمی مرتد ہو جائے۔ تیسرا، اگر اس کا کوئی مورث مر گیا، والد مر گیا، بھائی مر گیا، یہ اس کا وارث بنتا تھا، اب شرعاً اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اور اس نے اسلام کی حالت میں جو نماز، روزہ، عبادات، ذکر اذکار کیے تھے وہ سارے معدوم ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا جو آدمی اسلام کو چھوڑ دے گا۔ اور اگر اس نے پہلے حج کیا تھا جب یہ مسلمان تھا، بیچ میں مرتد ہو گیا، اس کا حج بھی ضائع ہو گیا، اور اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ بھائی تم کیوں غیر مسلم ہوئے، اسلام سے نکلے۔ اگر اس کو سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، ماہرین کو بلایا جائے گا، علماء کو، اور وہ اس کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیں گے۔ اگر 3 دن میں واپس آ گیا تو ٹھیک، ورنہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی کافر ہے اور کفر کی حالت میں اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں اور اسلام لے آیا ہے، تو یہ جو آدمی پکا کافر ہے، ظاہری باطنی کافر ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اس نے جو اچھے کام کیے ہیں نا، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کے وہ اچھے کام جو اس نے کفر میں کیے تھے اس پر اس کو اجر ملے گا، اس پر اس آدمی کو اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں اسلمت علی ما اسلفت
عملت من خیر، جو تم نے اچھے کام کیے ہیں ان کے بعد اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ اچھے کام بھی آپ کے ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن مرتد ہونا ایسی بری بات ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ مرتد کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو بھی جائے تو اس کے سابقہ اعمال کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہاں شرح صدر کے لیے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ مرتد کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو نا، جان بچانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو بجلی کے قریب نہیں جانے دیتے، بورڈ کے قریب نہیں جانے دیتے، اور اسی طرح چھری ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، آگ کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ باہر کی طرف جائے ہم اس کو روکتے ہیں کہیں گر نہ جائے۔ تو دیکھو ہم اپنے بچوں کو نفع اور نقصان دونوں کی چیزوں سے باخبر کرتے ہیں، اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بات پہ والدین ہمیں ڈانٹتے ہیں، کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون ہمارے لیے مفید ہے۔ بچپن سے یہ باتیں بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں کہ کون ہمارے لیے مفید ہے اور کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے دین کے لیے زہر قاتل ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کے لیے ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے ہم نے ان کو باخبر کیا، بچپن سے غیر شعوری طور پر ہم نے ان کو بتلایا، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ چیزیں جو بچوں کے ایمان کے لیے جان لیوا ہیں ہم ان سے بھی اپنے بچوں کو باخبر کریں۔ تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ جو ابھی میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ صرف اس لیے کہ جان لیوا سے بچنا ضروری ہے تو ایمان لیوا سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود بھی بیدار رہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ جو آدمی ایمان والا ہوگا، تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان کا مطلب ہے ماننا، امن اور امانت سے ہے۔ اور شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہا جاتا ہے کسی کے کہنے پر کسی بات پر اعتماد کر لینا، جو بات ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتی، ہم اس کو عقل سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسی چیز کا کسی کے کہنے پر ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور شریعت میں اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر غیب کی ان چیزوں کو ماننا جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتی، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمانیات 7 چیزیں ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک مشترک ہیں۔ ان کو ہم نے ماننا، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ کیوں مانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اور شریعت کی نظر میں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور یہ بات حدیث جبریل کے اندر آ بھی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے یہی فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا نماز قائم کرو، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تفصیلات گزر بھی چکی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر، تو سمجھیے کفر کیا ہے؟ ایمان ہے ساری غیب کی چیزوں کو ماننا نبی پر اعتماد کر کے، انہی میں سے کسی ایک چیز کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، سب چیزوں کا نہیں، ایک چیز کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور سب کا کرے گا تو اس سے بھی بڑا کافر بن جائے گا۔
تو کفر کا مطلب ہے وہ غیب کی چیزیں جن کو ہم نے نبی کے کہنے پر مانا تھا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ ہے کفر۔ ایک ہوتی ہے منافقت۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں اس کو جو اوپر سے کلمہ طیبہ پڑھے اور اندر سے اس کے اندر ایمان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور ایک ہوتا ہے ملحد اور زندیق۔ یہ لفظ سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ ملحدین، الحاد، زندیق، زنادقہ، یہ اصطلاحات استعمال ہوتی رہتی ہیں نا، تو ان کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ملحد اور بے دین آدمی اور زندیق کس کو کہا جاتا ہے نا؟ تو یاد رکھیے، ایک آدمی کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کو مانتا ہوں، لیکن اسلامی احکام کی وہ تشریح کرتا ہے قرآن و سنت کی جو تشریح نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، 1400 سال میں کسی نے نہیں کی ہے، یہ وہ قرآن کی تشریح کرتا ہے یا حدیث کی، ایسا آدمی ملحد ہے اور زندیق ہے۔ مثلا صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ اب نماز کا معنی ہے ایک خاص عبادت کی حیت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب نماز نام ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام، رکوع، سجود، التحیات، سلام، یہ سارے ارکان کا نام ہے نماز۔ لیکن آج بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں نماز کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب تو ڈکشنری میں دعا ہے، توجہ قلب ہے، دل کی توجہ، لہٰذا وہ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر بیٹھ جاؤ، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لو تو آپ نے اقامت صلاۃ کر لیا، آپ کی نماز ہو گئی۔ ان کے بہت سارے افراد بلوچستان میں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں، پورے پاکستان میں۔ اب دیکھو یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز کی وہ تشریح کی جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی، جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی تھی، تو یہ آدمی ملحد ہے، یہ آدمی زندیق ہے۔ قادیانی جو ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں جو خود حضور نے نہیں بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں، جس پر نبی مہر لگائیں گے وہ ابھی بھی نبی بن سکتا ہے، وہ حضور کو آخری نبی نہیں کہتے ہیں نا۔ تو اب دیکھو انہوں نے وہ معنی بیان کیا جو 1400 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا تھا اور جو قرآن و سنت کے بالکل برعکس ہے، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں ملحد اور زندیق۔ تو ایک آدمی اس سے ہمیں دھوکہ نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں تم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہو، وہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، وہ تو بڑے بااخلاق بھی ہوتے ہیں، ارے وہ ختم نبوت کی وہ تشریح کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں ہے، تو وہ تو ملحد اور زندیق ہوئے۔ تو اس بات کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور دیکھیے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت نے جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر بھی سامنے آ گئے کہ امیر المومنین، خلیفہ رسول، آپ کلمہ گو لوگوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹ دیا اور فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے طاقتور تھے آپ اور بڑے جرأت مند تھے، کیا اسلام میں آ کر آپ بزدل ہو گئے؟ تو حضرت عمر کو ہٹا دیا سامنے سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اور حضرت نے کہا منکرین زکوٰۃ کلمہ بھی پڑھتے تھے، سارے ارکان اسلام کو بھی مانتے تھے اور زکوٰۃ کو بھی مانتے تھے، یاد رکھیے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانتے تو ہیں لیکن ارکان اسلام میں سے بھی مانتے ہیں، لیکن اب ہم نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم دو گے، اگر تم کسی جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے اور وہ بھی کوئی رسی نہیں دے گا، میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں گا۔
گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پہلے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب ابو بکر صدیق نے جہاد کیا تو اللہ نے پھر یہ مسئلہ ہمارے اوپر کھول دیا، اس پر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر گزار ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا، انہوں نے زکوٰۃ کی غلط تشریح کی، وہ تشریح کی جو اللہ نے نہیں فرمائی، نبی نے نہیں فرمائی تھی، تو ابو بکر صدیق ان کے لیے میدان جنگ میں آ گئے۔ تو اس لیے کافر کیا ہوتا ہے، منافق کیا ہوتا ہے، ملحد اور زندیق جو قرآن و سنت کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن کو ماننے والے، لوگ کہتے ہیں دیکھو ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ارے نماز کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایسے آدمی کو ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے۔ تو ان سب سے، اور مرتد اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسلام سے واپس کفر کی طرف لوٹ جائے، اور جو آدمی اسلام سے واپس کفر کی طرف لوٹ جائے اس کی سزا شریعت کے اندر قتل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں مگر تین چیزوں کی وجہ سے: جو شادی شدہ بدکاری کر لے، یا جو آدمی بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کو قتل کر دے، اور نمبر تین جو آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب یہ جو آدمی کافر ہے اس کے لیے شرعاً کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کافروں سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے، ان سے دوستانہ تعلق رکھنا یہ حرام ہے، یہ کافروں کا پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم، عام کافروں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یا اس کی قبر پہ جانا جائز نہیں ہے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت جائز نہیں ہے کیونکہ اس پر لعنت برستی ہے۔ نمبر 6، مردہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 7، کافروں کا ذبیحہ اور شکار مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 8، کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں کی رعایا ہوں ان کو فوج میں بھرتی کر کے جہاد میں لے جانا کافروں کے خلاف یہ جائز نہیں ہے، فوج میں بھرتی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 10، جو کافر اسلامی ملک میں رہتے ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ نمبر 11، کسی کافر کو کوئی وزارتی یا فوجی یا افسری کسی قسم کا بنیادی عہدہ وہ دینا درست نہیں ہے۔ یہ کافروں کے احکامات ہیں اگر وہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے، ان کے اوپر جو احکام کفر کے ہیں وہ جاری ہوں گے، اور پھر وہ اگر رہیں گے بھی تو خود کو مسلمان کہہ کر نہیں رہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے اوپر اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ اس بارے میں بھی ہمیں ہوشیار سمجھدار ہو کے رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی مستند جید عالم سے پڑھیں، کیونکہ علم تو اصل میں جیسے میں نے عرض کیا نور نبوت کا نام ہے۔ العلم نور یقذف فی القلب، علم تو ایک نور ہے جو آدمی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے نا، تو یہ علم تو اصل میں سینہ در سینہ آیا ہے نا، تو کسی سے پڑھیں گے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سینے کا روحانی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، ہمارا علم ایک سند رکھتا ہے اور یہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور وہ ایک صدری سلسلہ یعنی سینہ در سینہ ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین صحیح معنوں میں صحیح لوگوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات شریف میں، ان ھذا الامر دین، یہ جو معاملہ ہے تمہارے دین کا معاملہ ہے، فانظروا عمن تاخذوا دینکم، تو دیکھ لیا کرو کہ تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک سے آدمی لے لے، تو کسی صحیح آدمی سے دین آدمی لے گا تو انشاءاللہ پھر انسان کو نورانیت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے جو فضائل ہیں اور اس پر جو ثمرات ہیں اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔